الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی، یہ دو بڑے عمل اس مہینے میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج اکرام اس مہینے میں حج کے لیے نکلتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن کی قسم اٹھائے یا حج کی یا لیلۃ القدر کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والفجر، مجھے قسم ہے اس دن کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح ہو، جو 9 کا دن گزار کے جو حج کا دن ہوتا ہے، 10 کی صبح یعنی قربانی جس دن کرتے ہیں اس کی اللہ نے قسم اٹھائی، والفجر۔ اور پھر اللہ نے یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی اللہ نے، اور اس کے بعد اللہ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد 9 کی اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور کسی بھی دن کی، رات کی، وقت کی، ٹائم کی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں قسمیں نہیں اٹھائی۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے، اور جس کے مقدر میں اللہ کا گھر دیکھنا ہو، حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 1,00,000 دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے وقت شروع ہوا ہے، رات دن بنتے ہیں، چلتے ہیں، آ رہے ہیں، جتنے بھی گناہ ہے یہاں آ کر توبہ کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی بھی دن وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا، زور اثر اکٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا، اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پر فخر فرما رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ جس کو حج میسر فرما دے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نمازیں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بہت افضل ہے، اور پھر 9ویں کا روزہ رکھنا، یہ بھی بہت افضل ہے۔
اور پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دیتے حج کی، وہ حج کریں، اور باقی جو ہے وہ ان 9 دنوں کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 9ویں کا تو بہت زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب ہے، لیکن باقی جو اعمال ہے، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اس کے علاوہ باقی جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی کثرت کریں۔ اس مہینے کی فضیلت بھی بہت ہے، اور اس مہینے میں ایک عجیب و غریب قصہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سال دعا مانگی اللہ سے اولاد کے لیے، تقریباً 60 برس گزر گئے انہیں دعا مانگتے اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے اولاد دی 84 سال کی عمر میں، اور بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بہت پیاری ہوتی ہے، اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ انہیں چھوڑ کے آؤ۔ جی کہا کہاں چھوڑ کے آؤں؟ تو اللہ نے کہا جبریل آئے گا اور تمہیں راستہ بتائے گا۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اور ان کی بیوی دوسری اونٹنی پر سوار، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے چلاتے مکے میں لے آئے، اور جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے تو کہا یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ صرف ٹیلا تھا ایک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالتے ہوئے نہیں گھبرائے، لیکن یہ بات سن کے وہ گھبرا گئے اور کہا یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کالے پہاڑ، بیابان، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ بچے کو اور اپنی بیوی کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ تو آپ نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیے۔ حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئی کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور حضرت حاجرہ 3 میل ان کے ساتھ چلتی رہیں یہی پوچھنے کے لیے کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور 3 میل کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے، اور پھر کہنے لگے ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ فرمانے لگی جاؤ پھر ٹھیک ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اس طرح بنیاد رکھی اور بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا۔ اور جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر حکم آیا جاؤ اس کو ذبح کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، 2 دفعہ ہیں آسمان کے فرشتے، ایک 4000 سال پہلے اسی موقع پہ جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھا باپ، 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں اسماعیل ہے یا میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، ہزاروں اسماعیل میں تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی اور فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ میں۔ بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کر دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے اور انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے کہ میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے۔ یہ نہیں خبر کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو،
اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو۔ جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو۔ اگر اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لو۔ پھر جب وہاں پہ مکے پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی اور فرمانے لگے کہ بیٹا تمہارے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ تو سبحان اللہ، بیٹے نے کیا فرمایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اس معصوم بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر دیکھتے ہیں اور کہنے لگے بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں پتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا اور کہنے لگے ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا کہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر ہی دبا دینا۔ اور بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دے اور میرے پاؤں باندھ دے اور دنیا والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح، جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں۔ اور پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا کہ کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ اور انہوں نے الٹا لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کر یوں ان کا سر اوپر کو اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، اور اوپر منہ کر کے آسمان کو دیکھا۔ اس وقت کائنات ہل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر آسمانوں پر گئی کیا؟ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پہ ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور انہوں نے چھری چلائی، اور جب انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، تو ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور انہوں نے جب چھری چلانے کے بعد آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھا تو وہ دمبا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر دمبے کو لٹا دیا۔ اور حج کے موقع پر اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ 441 قربانیاں بنتی ہیں، یہ اللہ کے نبی نے کی اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانیاں خوب کرو۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملکوں میں ایک عجب چیز چل رہی ہے،
بہت سارے لوگ بہت مہنگی قربانی لے لیتے ہیں، جیسے 20-25 لاکھ کا بیل لے لیا۔ اگر آپ 20-25 لاکھ کے بکرے خریدیں تو ان کا گوشت جو ہوگا وہ غریبوں کو بھی پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو پہنچے گا۔ اگر آپ نے 15-20-25 لاکھ کا ایک بیل لے لیا تو یہ کون سا سمجھداری کا کام کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اتنی زیادہ مہنگی قربانی لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ دیکھیں اور ہم فخر کریں کہ ہم نے اتنی مہنگی قربانی لی ہے۔ حالانکہ قربانی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں صرف اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ کو دکھانا۔ اگر دکھانا ہے کسی کو تو صرف اللہ کو دکھاؤ کہ ہم نے یہ لیا ہے اور تیرے لیے لیا ہے، اور ہم اس کو تیری راہ میں قربان کریں گے۔ اور ہمارے یہاں پہ بہت 4-5 لاکھ کے بکرے بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یار ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، روپیہ ہے۔ اگر آپ یہی اسی قیمت میں اگر آپ بہت زیادہ بکرے لے لیتے ہیں، گائے لے لیتے ہیں، تو اس کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ نکلے گا۔ 15-20-25 لاکھ کے ایک بیل سے کتنا گوشت نکل سکتا ہے؟ اگر وہی آپ 1 لاکھ کے 25 یا 30 بیل لے لیتے ہیں تو ان میں سے بہت سارا گوشت نکلے گا اور بہت سارے لوگوں کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے یہ اثار کا نام ہے، قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، قربانی میں سے حقیقہ نہیں ہوتا۔ قربانی صرف قربانی ہوتی ہے، حقیقے کے لیے الگ سے آپ کو جانور لینا پڑتا ہے، اس کی نیت الگ سے ہوتی ہے۔ بیٹی کے لیے 1 جان اور بیٹے کے لیے 2 جانیں۔ بہت سارے ہمارے بہن اور بھائی یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس میں سے قربانی بھی کر لی اور حقیقہ بھی کر لیا اپنی بیٹی یا بیٹے کا، لیکن ایسا اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے۔ اور قربانی کا مستحب سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے قربانی کرنے والا اس کو خود کرے یا پھر ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو، اور قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، جو اس کی اجرت بنتی ہے وہ اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں پہ آپ مناسب سمجھیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ صدقہ لگتا ہے یا صدقہ ہے تو وہاں پہ آپ دے دیں۔ یہ بات پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ قربانی کے جانور کی کھال جو ہے وہ آپ ہدیے میں، اجرت میں نہیں دے سکتے، وہ الگ سے کسی کو دینی پڑتی ہے، جو اس کی اجرت ہے وہ آپ نے الگ سے دینی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکتی ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، وہ سارے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت اور اپنا کرم، اپنا فضل عطا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔